اس کے بعد اگلی بات ہے، واللہ اس بات پر تو میں لمبی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہی بات ہے کہ پھر ٹائم جو ہے ظاہر ہے قرآن مجید کی تشریح کیا کوئی کرے گا، قرآن مجید کی تشریح۔ اس کے بعد لفظ ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ یہاں یہ بات نہیں ہے کہ مسلمانوں سے بھلائی کی بات کریں، سارے جس انسان کے ساتھ بات کریں ایسی بات کریں جو اس کے دل تک پہنچے۔ 5 منٹ آپ سے ملاقات ہو، وہ ملاقات زندگی بھر وہ انسان نہ بھولے کہ وہ انسان مجھے ملا تھا۔ کیا کوئی ایسی ملاقات آپ کو یاد ہے؟ کیا آپ نے کسی سے کوئی ایسی ملاقات کی ہو کہ اسے زندگی بھر نہ بھولے؟ یہاں اس کی تشریح میں ایک تفسیر میں لکھا ہوا تھا، اور میں بڑا حیران ہوا اس تفسیر کو پڑھ کے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کتنے اچھے تھے، ہم سے کہیں زیادہ اچھے تھے، ہم سے کہیں زیادہ اچھے تھے، ہم سے کہیں زیادہ اچھے تھے، اور فرعون کتنا برا تھا، وہ کتنے بروں سے برا تھا، وہ کتنے بروں سے برا تھا اور کتنا ظالم تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو باقاعدہ کہا کہ اس کے ساتھ قول لین سے بات کرنا، نرم بات کرنا، قول لین کا لفظ استعمال ہوا۔ آپ کتنے برے آدمی سے بات کرتے ہوں گے، فرعون سے بھی کسی برے آدمی سے آپ نے بات کی ہے؟ اور فرعون سے بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو یہ کہہ رہا ہے کہ نرم بات کرنا۔ لیکن ہماری تو تقریروں میں بعض اوقات خود ہمیں درس دیتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں کو جھڑک رہے ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، حسنہ کے لفظ میں اس بات کا سچا ہونا، صاف ہونا، پاکیزہ ہونا، لہجے کا درست ہونا، باعث خیر ہونا، یہ ساری باتیں حسنہ میں آ جاتی ہیں۔ اس سے بہت اچھی بات کرنا۔ چار پانچ لفظ مجھے یاد ہیں جو بات کے لیے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایک یہی قول حسن وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور دوسرا یہی قول لین، نرم بات۔ ایک تیسرا لفظ استعمال ہوا ہے قول سدید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سیدھی بات، بالکل اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ دل میں کچھ اور ہو، زبان میں کچھ اور ہو، سیدھی بات، صاف ستھری بات، اس میں کوئی بندہ ابہام محسوس نہ کرے کہ سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے قول بلیغ، یہ بھی بہت خوبصورت لفظ ہے، اور یہ جو قول بلیغ ہے اس کے بارے میں تو تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں، منافقین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ جو منافقین کا گروہ ہے ان کو نصیحت کریں قول بلیغ کے ساتھ، بلیغ کے ساتھ، ایسا قول جو دل میں اتر جائے، دل میں اتر جائے۔ اور سب سے مشکل کام کسی کی منافقت کو دور کرنا ہوتا ہے، ایسی بات کرو کہ اس کے دل میں اتر جائے اور وہ منافقت سے بھی باز آ جائے۔ اور پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے جو والدین کے معاملے میں، ظاہر ہے وہ بھی بات کے معاملے میں استعمال ہوا ہے، قول کریم۔
یعنی جس میں بڑا ادب ہو، بڑا لحاظ ہو. تو یہ ہے تو بات ہی نا، اور بات کوئی معمولی چیز ہوتی ہے. واللہ کسی انسان کے اخلاق کو دیکھنے کے لیے بات ہی ہوتی ہے. اب میں بات کر رہا ہوں اور مجھے خود اپنے آپ پر شرم آ رہی ہے. آپ تربیت حاصل کرنے کے لیے آئے، کریں تربیت حاصل، اور بالکل آج اس زبان پر مور لگا دیں کہ اس نے بولنا ہے تو بھلائی کی بات کرنی ہے، بھلائی کے لہجے میں کرنی ہے، نرم بات کرنی ہے، بات سچی ہو، اور اونچی زبان آواز اونچی استعمال کریں وہ ساری بات خراب ہو جاتی ہے. چھٹے پارے کے آغاز میں یہ بات نہیں آتی، مطلب اونچی بات کرنے کو اللہ نے ناپسند کیا ہے کہ اونچی بات نہ کرو. اور ظاہر ہے ایک بچہ ہو آپ کا، وہ ٹھیک بات کر رہا ہو لیکن اونچی کر رہا ہو تو اس کی ٹھیک بات بھی غلط ہو جاتی ہے. اور آپ بھی کہتے ہیں یہ کس طرح بات کر رہے ہیں. قول بلیغ، قول کریم، قول سدید، قول لین، قول حسن، قول معروف. مطلب یہ کہ یہ جو قول ہے، جو بات ہے، یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. یہ لفظوں کا تو حساب ہے. ایک حدیث تو پچھلے دنوں میں نے اس طرح کی پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ بات کرتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا بات کی ہے، وہ ایسے ہی اس نے بات کر دی ہے، وہ بات اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں لے جاتی ہے. اور ایک بندہ بات کرتا ہے، اسی حدیث میں اگلے الفاظ ہیں، اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے بات کی ہے، اور وہ بات اسے جنت کا حقدار بنا دیتی ہے. اس اخلاق، مطلب اس اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کے بعد اللہ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اب کیا اس کی تشریح کریں جی؟ اقامت صلاۃ کی اور ایتاء زکوٰۃ کی. یہاں ہماری جماعت میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ 10 سال، 15 سال، 20 سال ان کی کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہوئی. یہاں ایک پروگرام ہوا تھا، مجھے بڑا یاد ہے، یہاں اسی مسجد میں تھا، کوئی کانفرنس تھی جس میں سارے ملک سے علماء آئے ہوئے تھے. وہ علماء کی تقریریں لمبی ہوتی ہیں، وہ لمبی ہوتی گئیں، زور کی نماز لیٹ ہو گئی، پتہ نہیں 3:30 ہو گئے. بس وہ تقریریں ہو رہی ہیں کہ چلیں ابھی ٹائم ہے، پڑھ لیتے ہیں. وہ پتہ نہیں 4 بجے جا کر وہ ختم ہوا، اور 4 بجے پھر سب نے زور کی نماز پڑھی. ظاہر لیٹ ہو گئی، بہت لیٹ ہو گئی، بلکہ میں نے خود وہاں سے اٹھ کر باہر لان میں جا کر نماز پڑھ لی تھی کہ بھئی یہ تو نماز بہت لیٹ ہو رہی ہے. لیکن بہرحال نماز انہوں نے پڑھ لی، ٹھیک ہے، لیٹ وقت میں پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی ہمارا ساتھی سید منور حسن صاحب کے کمرے میں گیا، وہ اس کی صدارت کر رہے تھے یا وہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، تو منور صاحب نے بڑی عجیب بات کی. منور صاحب کہنے لگے کہ وہ نماز لیٹ ہوتی گئی، میں بیٹھا ہوا تھا سٹیج پر، مجھے اس کی بڑی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن مجھے صرف ایک بندے کی نماز یاد آئی، اور مجھے یہ یاد آتا رہا کہ میاں طفیل کی نماز کا کیا بنے گا. باقی کسی کی نماز مجھے یاد نہیں ہے. میں جانتا تھا کہ سارے لوگ نماز کو لیٹ کرنے کے عادی ہیں، میاں طفیل تو لیٹ نہیں ہونے دیتا. اور واقعی میاں صاحب کو دیکھا کہ ان کی نماز بڑی عجیب تھی. وہ 90 سال کی عمر میں 20 تراویحاں پڑھنے کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے. 3 وتر پڑھنے کے بعد پھر درس میں بیٹھ جاتے تھے، اور ان کا بیٹا وہ درس میں کوئی 10-15 بندے یہاں بیٹھے ہوتے تھے اور درس ہو رہا ہوتا تھا. خلاصہ اس کا ہم نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بیچارہ پیچھے بیٹھا رہتا تھا.
جب وہ درس ختم ہوتا تھا تو پھر وہ میاں صاحب کو لے کر گھر جاتا تھا۔ ایک نماز، واللہ اگر ایک نماز ہی کو ہم درست کر لیں تو یہ ہماری ساری زندگی کو درست کر سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ساری اپنی عبادت کی باتیں بتانے کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کو کہا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم اس سے پھر گئے، اب ہم پتہ نہیں پھریں گے کہ نہیں پھریں۔ یہ پچھلی تعلیمات ساری سن لیں اور یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم اور ہماری قوم کا کیا حال ہے۔